نے البراشم کیوں کہا؟ آپ تو صرف الباقر کے عادی ہیں نا، اس لیے آپ کو ذرا عجیب لگ رہا ہوگا کہ سرکار کے 600 نام ایسے ہیں جو مخلوق پر ظاہر کیے گئے، اور سرکار علی ابن الحسین کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے 600 نام مخلوق پر ظاہر ہوئے، اور 180 ایسے نام ہیں کہ اگر وہ بیان کر دیے جائیں اور کوئی اس کا عالم ہو جائے معرفت امام سے تو وہ عرش پر ملائکہ کا محتاج نہ رہے۔ اللہ، یہ سجاد بادشاہ کا قول موجود ہے۔ کہا مولا یہ براشم کا کیا معنی ہے؟ کہا تیز نکالا۔ کہا مولا یہ آپ کو نام حسین بادشاہ نے کیوں دیا؟ کہا یہ میرے دادا نے مجھے اپنی زندگی میں نام نہیں دیا، بلکہ جب نیزے پہ تھے نا، جب نیزے پہ تھے تو میں اپنے بابا سجاد کے ساتھ قید تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسی گستاخی ہوئی، میں وہ پڑھوں گا نہیں لیکن صرف آپ کو بتانا چاہ رہا، آگے چل کے کہیں میں وہ مسائل میں ذکر کرتا ہوں کہ البراشم کیوں ہوا۔ کہا وہ ایک لمحہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسی بدتمیزی مخلوق خدا نے حجت خدا کے ساتھ کی کہ مجھے جلال آ گیا، اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو خدا کا سارا قہر میری آنکھ میں سما چکا تھا۔ تب میرے دادا نے نیزے سے کہا السلام علیکہ یا ایھا البراشم، اے تیز آنکھ والے میری طرف دیکھ۔ کہا تو مخلوق بچ گئی، کہا ابن جبیر مخلوق بچ گئی، اسی لیے میرا نام براشم ہے۔ تو سرکار کے یہ دو نام میرے سامنے آ گئے تو میں نے سعادت حاصل کی آپ کو عرض کرنے کی۔ تو 57 ہجری میں تشریف لائے والد گرامی کمال 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 مجتبیٰ کی بیٹی، اور نام نامی اپنی دادی کا۔ اب وہ میں بار بار بادشاہوں کے نام کیسے لوں؟ دادی کا نام لیے ہوئے، بنت رسول کا نام لیے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں جب تشریف لائیں، اس دنیا میں جب وہ تشریف لائیں حسن مجتبیٰ کی سرزدی، یعنی والدہ گرامی باقر جب اس دنیا میں تشریف لائی، بلی آپ کو زحمت نہیں دینی اور نہ تاریخ میں لے جانا، آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے جملے، جب اس دنیا میں آئیں تو ہمیں حسن مجتبیٰ نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہنے لگے کہ مجھے آج سمجھ آئی، حسن کہہ رہے ہیں مجھے آج سمجھ آئی۔ جب حجت کہتی ہے تو نہ جانے اس کے پتہ نہیں کیا رموز ہوتے ہیں، ہم انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کہا مجھے آج سمجھ میں آئی کہ لا یمسہ الا المطہرون کی آیت قرآن میں کیوں ہے، کہ اس کو سوائے طاہرین کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے آج اچھی طرح معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ قرآن میں آیت اہل بیت کے لیے کیوں چھپا رکھی ہے۔ تو اس بیٹی کو کہا کہ اسے مطہرون کی، اور ہوا بھی ایسے ہی، امام کی پوتی ہے علی بادشاہ کی، حسن مجتبیٰ کی امام کی بیٹی ہے، تیسرے امام کی بھتیجی اور بہو ہے، چوتھے کی زوجہ ہے، اور پانچویں سے لے کے مہدی تک سب کی ماں ہے۔ اللہ سمجھ رہا ہوں سرکار، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، ماں جس کی امامتیں طواف کر رہی ہیں، امامتیں طواف کر رہی۔ ہاں تاریخ نے ایک چھوٹی سی روایت تو ضرور لکھی، ڈر لگتا تھا نا تاریخ کو مصطفیٰ کی بیٹیوں سے، تاریخ ڈرتی ہے، یقین جانیے۔ اگر آپ محقق ہیں تو آپ پہلے دن سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، بنی ہاشم کے مردوں سے تاریخ اتنا نہیں ڈری، ان کے خلاف باتیں لائی اور چھاپی اور چھپی، اور لوگوں نے پڑھا اور لوگوں نے عقیدہ بنایا
لیکن مصطفیٰ کی بیٹیوں کے خلاف نہ عباسیوں کو جرت ہوئی، نہ امویوں کو جرت ہوئی، نہ یزیدیوں کو جرت ہوئی کہ ایک بھی خلاف میں حدیث لاتے۔ اتنی طاقتور ہیں محمد کی بیٹیاں، اور طاہر اتنی ہیں کہ محمد کی رسالت پر دلیل بن گئیں۔ ہائے ہائے، محمد کی، ہاں محمد کی، ہاں سنیے، اب میں علمی 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ اسلام کے اندر اس بی بی کو کیسے چھپایا گیا، اور صرف اتنا ہی کہا گیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک دیوار، کہیں زیارت کو جا رہی تھی قبر رسول کے لیے، ایک دیوار گرنے لگی اور بی بی نے ہٹ کے کہا کہ لا رک جا، تجھے حق محمد کا نہیں پتا کہ میں کون ہوں، تو یہیں پہ رک جا، اور وہ دیوار گرتی ہوئی وہیں معلق ہو گئی، رک گئی، بس اتنا ہی تاریخ نے کہا۔ لیکن تاریخ آخر کیوں گھبراتی ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے جملوں سے؟ کیوں گھبراتی ہے آخر؟ بتانا تو چاہیے قوم کو کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں کیسی۔ یہ حسن مجتبیٰ کی بیٹی بڑی شہزادی کا نام رکھتی ہیں، جب کوفہ میں داخل ہوئی، سنیے، اور دربار آیا لائن کا، اور جب دربار میں پہنچی تو سب سے پہلے بڑی شہزادی بولی، اور اس کے بعد امر ہوا سرکار سجاد اور شہزادی کی طرف سے، امر ہوا انہیں، اے حسن کی بیٹی آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ بی بی آگے بڑھی اور خطبے کے لیے سجاد بادشاہ کی طرف اجازت طلب نگاہ سے دیکھا، سخی نے اجازت دی تو حسن مجتبیٰ کی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا کہا تھا تم نے ابھی؟ کیا کہا تھا؟ علمی نکات سنیے کہ باقر کی والدہ کیا فرما رہی ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی، کہا تم نے ابھی کہا تھا کہ ڈھونگ تھا سب اور تم جیت گئے، اسلام کا بول بالا ہوا، تم نے یہی ابھی کہا نا کہ اسلام کا بول بالا ہوا، مجھے ذرا یہ بتا کہ تیری نظر میں اسلام ہے کیا؟ اگر ہمارے قتل سے اسلام کا بول بالا ہوا تو ہمیں اسلام کی تعریف کر کے بتا کہ تعریف کر کے اسلام ہے کیا؟ تو محمد کے خلاف بول رہا ہے، تو قرآن کے خلاف بول رہا ہے، تو سنت خدا کے خلاف چلا گیا، تو کیا بتائے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اس گرج چمک سے لہجے کی وہ خاموش ہو گیا۔ تو بی بی نے آگے بڑھ کے کہا، نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، تو پھر میں تمہیں بتاؤں، میں علی کی پوتی، میں محمد کی بیٹی، میں مجتبیٰ کی بیٹی، میں تمہیں بتاؤں، اور جسے تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، میں اس کی زوجہ، اور جس شہزادے کو تم نے آگے زلفوں میں قید کر رکھا ہے، میں اس باقر کی ماں، میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کیا ہے۔ پورے ہلچل مچ گئی پورے دربار میں۔ تب بی بی نے کہا، تردد نہ کرو، میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا ہے، ہم راضی تو یہ اسلام، ہم ناراض تو کفر۔ یہ والدہ اسلام کی مختصر ترین تعریف، اور مامون رشید کے دربار میں اسی کا بیٹا رضا کھڑا ہے، اور مامون رشید کہہ رہا ہے 2 لفظوں میں رضا اسلام بتائیے، تو قال الامام الرضا کہ کیا میری ماں جدہ سیدہ فاطمہ نے نہیں کہا تھا باقر کی ماں نے کہ ہمارا راضی ہونا اسلام، ہمارا ناراض ہونا کفر؟ سرکار پہنچ رہے نا گزارشات، یہ علمی۔ اور پھر دوسرا سن لیجئے، بازار کے خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے بی بی کا، بس 2 لفظ بیان کروں گا۔ بادشاہ اصل محور ہے، اور اس وقت کعبہ باقر ہے جس کا طواف مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تعارف تو ہو، پتہ تو چلو میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے دوستوں کو کہ سرکار باقر آخر جس کا ذکر کر رہے وہ ہے کون؟
اور آپ کے اکٹھے ہونے کی منزلت بھی ابھی عرض کرتا ہوں کہ حدیثوں میں کیا ہے. اب وہ بازار ہے بھرا ہوا ہے, کوئی ایک جگہ ہے شام کی, اس میں دربار ہے اور اس میں فوج ہے اور بادشاہوں پہ پتھر برس رہے ہیں. لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ لفظ کہہ دیے بے شمار, انہوں نے کچھ کہہ دیا. تب بھی اجازت اسی بی بی کو ملی تھی بیچ بازار کے. بادشاہوں نے کہا اے باقر کی ماں جواب دیجئے. پورے جاہو جلال کے ساتھ آگے بڑھی, جاہو جلال کے ساتھ, اور نہ جانے اپنے لفظوں میں کیا کہا, لب ہلتے دیکھے کسی نے. راوی کہتا ہے, ابن جریر کہتا ہے کہ میں نے لب دیکھے کہ کچھ نور نکلا, اس نور میں کچھ حرکت پیدا ہوئی جیسے کوئی لب ہلتے ہیں, کہ میں نے اچانک پتھروں کو فضا میں معلق ہوتے دیکھا. اللہ اکبر. پتھر رک گئے اپنی اپنی جگہ پہ, جہاں وہ اپنی اڑان لیے ہوئے تھے وہیں رک گئے, پتھر رک گئے. ایک سکتہ طاری ہو گیا دربار میں, اچانک ایک آواز گونجی اور ہم میں سے ہر انسان اس کی چبن اپنی شہ رگ پہ محسوس کر رہا تھا. ایسے لگتا تھا کہ یہ بول نہیں رہی, ذوالفقار چل رہی ہے. اس شہزادی کے جملے گونجے. یہاں بھی دو ہی لفظ بولی, زیادہ نہیں بولی, دو ہی لفظ بولی. پتھروں کو روک کر اس کے اندر کہا, اس پہ حیران نہ ہو تم لوگ کہ یہ پتھر میں نے کیسے روکے. یہ پتھر جہاں پر ہیں یہ رکے رہیں گے جب تک ہم اسے امر نہیں کریں گے. میں ارحام شامخہ میں سے ایک رحم شامخ ہوں, اور اگر میرے ساتھ حسین کا خون نہ ملتا, حسین کا خون نہ ملتا تو تمہارے لیے دین فضا میں ہی معلق رہتا. مثل الحاجر, جیسے یہ پتھر کھڑے ہیں, تم تک دین نہ تمہاری روحوں تک پہنچتا, نہ تمہاری عقول اسے سمجھ سکتی, ایسے ہی دین معلق رہتا. یاد رکھو یہ محمد کی بیٹیوں کا فیض ہے کہ تم اب بھی محمد کا نام لے رہے ہو. یہ کہہ کے پیچھے ہٹی. یہ شہزادی والدہ گرامی ہے, والدہ گرامی. اور والد کا میں کیا تذکرہ کروں, سجاد بادشاہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. لیکن ایک چھوٹا سا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے, صرف ایک, اور یہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں کہ اور یہ ذکر مکمل ہو جائے کہ بادشاہ کس کا نور ہیں. سرکار سجاد کے بارے میں امیر المومنین 2 سال رہے بظاہر زندگی میں, 2 سال امیر کے ساتھ رہے. ایک دن امیر اپنے کندھوں پہ اٹھائے اپنے پوتے کو, باہر نکلے کندھوں پہ اٹھا کے, باہر نکلے کندھوں پہ اٹھا کے. اہل کوفہ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے سخی آپ نے یہ بیٹا کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. کہا ہاں سنو, آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے. بلا شبہ ہم عبادتوں سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے. آپ سوچ میں پڑ گئے, لیکن یہ تو آپ کو سننا پڑے گا, یہ تو آپ کو سننا پڑے گا, ورنہ سرکار باقر کا کیسے پتہ چلے گا. ان کے بابا کا ذکر ہے, علی بادشاہ فرما رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں بلا شبہ ہم عبادتوں سے پہلے, عبادتوں سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے. عبادتوں کو بھی نہیں پتا, عبادتوں کو نہیں پتا. پھر کہا سنو ہم اس کو سجدہ کر چکے جب سجدہ خلق نہیں ہوا تھا. اللہ جب سجدہ خلق نہیں ہوا تھا ہم اسے سجدہ کر چکے. سنو ہم اس کی تسبیح کر چکے جب تسبیح
خلق نہیں ہوئی تھی، ہم اسے پکار چکے جب اس کے نام ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، ہم اسے پکار چکے، ہم اس کی صفتوں کو جانتے تھے جب صفتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم یہ ساری عبادتیں عرش رحمان پہ کر رہے تھے، عرش رحمان پہ کر رہے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ساحت عظمت میں جا کر اسے سجدہ ابھی نہیں کیا تھا کہ ہم نوروں میں سے سب سے پہلے سجاد نے جا کے عظمت الہی کے اندر سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اس نے جا کے اسے سجدہ کیا، اسی لیے میں اسے کندھوں پہ لیے ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا عرش الرحمن، عرش رحمان کون تھا جس کے گرد طواف کر رہے تھے؟ عرش رحمان کون تھا مولا جہاں آپ کے انوار طواف کر کے اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے؟ تو تب کندھوں پہ بیٹھا ہوا سجاد، انہوں نے لب کھولے، کہا امیر جواب نہیں دیں گے، مجھ سے سنو، اور کہا کیا نصیبہ ہے سجاد کا کہ علی میرے منبر ہیں۔ کہ علی میرے منبر ہیں اور میں اس منبر سے فضائل علی پڑھوں، اور کہنے لگے تم نے یہی پوچھا کہ مال عرش الرحمن، عرش الرحمن کیا ہے؟ تو سنو، یہی جو مجھے اٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ وہاں عرش الرحمن تھا، ہم اسی کا طواف کرتے تھے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بابا ہے، خدا سلام، خدا آپ کو عزت، خدا اس کوشش کو قبول کرے۔ اب وہ ماں باپ کا پتہ چلا، اب اس کے دادا پہ تو کیا پہنچوں، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی دادی کا کیا ذکر کروں، ان کی نانی، ان کا کیا ذکر کروں، ان کے نانا مجتبیٰ کا کیا ذکر کروں، کیا ذکر کروں؟ مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل۔ لیکن یوں سمجھ لیجئے، محمد مصطفیٰ کو اس نے قابل حمد جانا، اللہ نے قابل حمد جانا تو ان کا نام محمد رکھا۔ محمد و آل محمد کے نام ان کے گھر والے نہیں رکھتے، یہ آل اللہ ہیں، اللہ ان کے نام بھی وہی رکھتا ہے، ان کے نام بھی وہی رکھتا ہے۔ اس نے محمد کو قابل تعریف جانا، اور میں نے تو آیت سرنامہ کلام میں پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اور شاید وہ مناسب ترین موقع آ گیا کہ میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنے کی جرت کروں۔ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا گیا تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ کی اتنی پہنچ ہو گئی کہ آپ تمام تعریفوں کو جان گئے؟ اگر تمام تعریفوں کو جان گئے ہیں پھر تو ترجمہ کیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نہیں تو پھر معصوم سے پوچھئے۔ اسی باقر بادشاہ سے سوال کیا گیا، افقہ مدینہ 6 آگے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولا الحمدللہ رب العالمین میں محاذ الحمد، یہ حمد کیا ہے؟ مال حمد، یہ حمد کیا ہے؟ مسکرائے باقر اور کہنے لگے نحن محمد و آل محمد حمد اللہ، ہم محمد و آل محمد اللہ کی حمد ہیں، نہ ہمارا تذکرہ ختم ہو نہ اس کی حمد تمام ہو۔ اللہ کیا ہے اس کی، نہ اس کی حمد تمام ہو۔ ہاں جی، اب وہ کہنے لگے مولا، اب وہ صحیح کہا ہے کہ ہم حمد ہیں، حمد ہیں ہم۔ تو اس نے قابل حمد جانا تو نام رکھا محمد۔ اس نے قدرت الہی اپنی دیکھی اور اپنے مظہر کو دیکھ کے کہا علی، نام رکھا اس نے۔ پھر مجتبیٰ آئے تو اسے چنا ہوا جانا کہ میرے لیے ہے،
تو نام اس کا رکھا مجتبیٰ۔ لیکن کمال ہے، اس نے جب حمد، چنا ہوا اور قدرت والا، یہ تینوں صفتیں جب اس نے اکٹھی کی تو اس نے نام رکھا حسین۔ اس کا نام رکھا حسین۔ اب حسین کے ہاں پھر علی آئے، پھر علی آئے۔ علی میں دوئی ہے نہیں تو میں دوسرا علی کہہ نہیں سکتا۔ اب وہ آئے، علی آئے، تو وراثت لیے ہوئے ہیں حسین کی۔ اب کہنے لگے امامت چلے گی حسین علیہ السلام کی نسل میں، اور لوگ سمجھنے لگے کہ حسن امامت سے باہر کر دیے گئے۔ نہیں جناب، یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حسنی اور حسینی سادات کو اکٹھا کر دیا۔ دونوں اہل بیت، دونوں معصوم اکٹھے ہوئے، اور دونوں کا نام ایک کا علی، ایک کا نام سیدہ۔ پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے، اور سرکار باقر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں ہاشمیوں میں ہاشمی، علویوں میں علوی، فاطمیوں میں فاطمی، دونوں جلال لیے ہوئے ہیں، حسنی جلال بھی، حسینی جلال بھی۔ سرکار سجاد کے سامنے مومنین روتے پیٹتے آ گئے اور آگے کہنے لگے بس تسلسل برقرار رکھیے تاکہ میں تابوت تک پہنچ جاؤں۔ آگے کہنے لگے سخی بہت ظلم ہو رہا ہے، مولا کچھ کیجئے، مدینہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم مومنین پہ بڑا۔ کہا اچھا، کہ سرکار تانے دیے جاتے ہیں، کمزور کر دیا گیا ہے، پانی نہیں لینے دیتے، زیارت رسول سے روک دیے گئے ہیں۔ آپ نے کہا باقر ادھر آؤ۔ سرکار تشریف لے گئے، کہا جا میرا جو تبرکات کا صندوق ہے نا، اس میں ایک ڈبیا ہے، وہ اٹھا لا۔ سرکار گئے، وہ ڈبیا اٹھا لائے، لا کر پیش کی۔ یہ بھی قطرہ میں دیکھ لیجئے گا، لا کر پیش کی۔ سرکار نے اس میں سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا دھاگے کا نکالا اور کہا باقر صبح نماز پڑھتے ہی اس دھاگے کو ساتھ لے جانا اور اسے تھوڑی سی حرکت دینا، تھوڑی سی حرکت۔ سرکار باقر نے تعمیل حکم کی اور صبح مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور اس دھاگے کو ذرا سی جا کے حرکت دی، اتنا بڑا زمین میں زلزلہ برپا ہوا کہ زمین جھولے کی طرح جھولنے لگی، بہت سارے گھر تباہ و برباد ہوئے، لوگوں کی چیخ و پکار، اور دروازہ سجاد پر پھر سب پیش۔ مولا اس قدر زلزلہ ہے اور جو تنگ کرنے والے ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں، وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں، اور زمین جھولے کی طرح جھول رہی ہے۔ سرکار باہر نکلے اور آپ نے بلند آواز سے کہا بس باقر رک جا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے ہاتھ کے لمس میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ تیرے ہاتھ کے لمس میں کیا رکھا ہے۔ باقر واپس آئے اور کہنے لگے بابا یہ جو دھاگا تھا یہ کیا تھا؟ کہا یہ میری جدہ سیدہ کی چادر کا ایک ٹکڑا ہے، یہ اس میں سے نکلا ہوا ایک دھاگا ہے، لیکن کیونکہ تو براشم ہے اس لیے یہ تیرے ہاتھ کے لمس سے زمین پوری حرکت میں آ گئی۔ اور اس پہ ایک دوسری دلیل اسی کتاب سے قطرہ سے دے رہا ہوں کہ جناب جابر جب سلام لے کے حاضر ہوئے تو جابر کہتے جو ہی میں نے محفل میں قدم رکھا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ہیبت سے کانپنے لگا، اور میں دل میں سوچنے لگا ایسا تو مجھے رسول اللہ کے سامنے ہوا کرتا تھا، ایسا تو حضور کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ اور جابر کہتے جو ہی میں اندر داخل ہوا میں نے سامنے پہلو میں بیٹھا ہوا باقر دیکھا، اور بادشاہ نے کہا جابر یہ ہے میرے باقر۔ تو میں آگے بڑھا تو جو ہی میں نے نظر اٹھائی مجھے رسول اللہ بیٹھے نظر آئے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے کی مجھے سمجھ آئی، تو میں نے انہیں دیکھ کر کہا
یا رسول اللہ اگر اپنا ہی سلام اپنے آپ کو دینا تھا تو مجھے کیوں کہا؟ جابر کے جملے، جابر کے جملے. اور کہا میں آگے حاضر ہوا تو مجھ سے کہنے لگے جابر آپ جب آ رہے تھے، باقر بولے اچھا جابر جب آپ آ رہے تھے تو آپ راستے پہ کیا سوچتے ہوئے آ رہے تھے؟ کیا یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ زمین پر حجت کا قبضہ ہوتا ہے یا نہیں؟ قبضہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بابا بیٹھے ہیں، اگر امر دیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ حجت ناطق ہو یا صامت، وہ حجت ہی ہوتا ہے، حجت ہی ہوتا ہے. یاد رکھو. یا ابھی اچھا جابر کہتے ہیں ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک گروہ آیا، عربیوں کا ایک گروہ آیا اور وہ بحث کرنے لگے اختیار معصوم پہ. سجاد بادشاہ کے سامنے ایک بحث شروع ہو گئی، سجاد بادشاہ کے سامنے ایک بحث شروع ہو گئی اور وہ کہنے لگے کبھی شک ہو جاتا ہے اور کبھی یقین ہوتا ہے، یعنی حجت پہ کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور کبھی یقین ہو جاتا ہے مولا. تو آپ نے ارشاد فرمایا مثلا تم حجت کا کیسا اختیار دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا سجاد بادشاہ بس آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا اچھا پھر ہماری طرف دیکھو، یہ باقر ہیں، میں سجاد ہوں. کافی میں بھی ہے کہ ہم دونوں کھڑے ہیں، کیا تم پسند کرو گے کہ باقر سجاد ہو جائے اور میں باقر ہو جاؤں؟ یہ نہیں شکلیں بدلی، بلکہ جتنی عمر کے اس وقت باقر تھے سجاد اتنی عمر کے ہو گئے، اور سجاد جتنی حیات مبارکہ میں تھے باقر اتنے ہو گئے. انہوں نے آنکھیں سامنے بدلتے دیکھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باقر اتنی بڑی منزلت پہ تھے صامت، لیکن حجت اتنا معصوم ہوتا ہے کہ وہ وقت کی حجت میں تبدیل ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ، یہ ہوتا ہے صامت اور ناطق کا فرق، اس میں وہ بدلتا نہیں. یہ ہوتا ہے ناطق. اب وہ شر کرے باقر ہیں. اب میں کتنے فضائل عرض کروں، یقین جانیے میرے آنکھوں کے سامنے، اور کچھ ایسے ہیں جو شاید میں کھلم کھلا عرض بھی نہ کر سکتا ہوں گا، تاکہ انسانی ذہن بڑی آسانی سے اسے قبول کرتا رہے. ورنہ آپ دیکھیے کربلا میں مسائل نہیں، تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ دیجئے مجھے تاکہ میں آپ کو بتاؤں. کربلا میں ایک امام نہیں ہے، اور میں نے ابھی آپ کو روایت اور حدیث اصول کافی اور قطرۃ من بحر سے پڑھ کے سنا دی جو اردو میں آپ کو مل سکتی ہے کہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور کوئی حرج نہیں پڑتا حجت میں. یہ کمال ہے. اسے ذرا سوچئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک ہیں کلنا محمد، تو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کربلا میں 3 اکٹھے امام ہیں. آپ کربلا کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش. 3 اکٹھے امام ہیں جو کربلا کی سرحد پہ اکٹھے کھڑے ہیں. خدا کی قسم دیوار پہ مارتا ہوں وہ روایت کہ امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا، دیوار پہ مارتا ہوں. حجت خدا امر کرے بے کربلا میں داخل ہو اور گھوڑا کہے میں جاتا نہیں. کیوں ذوالجناح کی شان میں گستاخی کریں؟ ذوالجناح کی شان میں گستاخی نہیں ہے کی جا سکتی، سمجھ لینا حضور. وہاں کھڑے ہو گئے نہیں، اور کہا 9 گھوڑے تبدیل ہوئے. کمال ہے، اتنے نافرمان گھوڑے کہ حجت کے سامنے 9 گھوڑے نہیں. ضرور اترے حسین گھوڑے سے اور گھوڑے کو آگے نہیں بڑھایا، ضرور اترے، مٹی بھی اٹھائی، لیکن سرکار باقی صحیح روایت بھی مقاتل کی پڑھ دیجئے. اتنے پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا آگے نہیں جانے کا ارادہ؟ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر ہوا کیا؟ حسین نیچے اترے، مٹھی اٹھائی، اسے سونگا، پھینکا اور سجاد کی طرف متوجہ ہوئے. ان کی کان میں کچھ کہا، پھر اور گھوڑا آیا، اس پہ
حسین بیٹھے، پھر اترے، پھر مٹی اٹھائی، حتیٰ کہ 9 مرتبہ یہ ایسا ہوا، اور 9ویں دفعہ آپ باقر کے کان اپنے پوتے کے ساتھ آپ نے منہ لگایا اور سرگوشی کی اپنے پوتے باقر کے ساتھ، اور پھر تینوں مل کر ایک ٹیلے پہ چلے گئے، تینوں امام مل کے ٹیلے پہ جا کے تینوں بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے سامنے دائرہ بنا کر تینوں بیٹھ گئے، اور تینوں آپس میں کچھ بات کرنے لگے۔ شہزادیاں اور عباس بادشاہ دیکھتے رہے، باقر بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، باقر بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، 3 امام ہیں، کربلا کے ٹیلے پہ داخل ہونے سے پہلے بیٹھے ہیں، اور تینوں محمد ہیں، اور 3 ہو کر پھر ایک محمد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تینوں ہو کر پھر ایک محمد ہیں، کمال ہے، سمجھ نہیں۔ اور نہ جانے کیا بات ہو رہی ہے۔ عباس بادشاہ بی بی کے پاس آئے اور کہنے لگے شہزادی کچھ پریشان کن صورتحال ہے، امر نہیں ہو رہا، تینوں بیٹھے ہیں، میں حد ادب ہے۔ شاہ عباس بادشاہ کے جملے سنیے۔ عباس بادشاہ اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں، کاش آپ نے عباس کو ان کی علمی حیثیت میں دیکھا ہوتا۔ یہ وفات و سرکار کے فضائل میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہے، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی تھوڑا ہو کہ منہ میں جو آئے گا کہہ دوں گا۔ یہ عطاعت عباس اور وفائے عباس ذرہ ہے، ذرہ، یہ جیسے ایک ریت کا ذرہ، یہ فضائل عباس میں ایک ریت کا ذرہ ہے۔ اور عباس کے علم کی سب سے بڑی بلندی کیا ہے، وہ ابھی آپ کے جملوں میں سامنے آئے گی، کہ سرکار کہہ رہے ہیں بی بی سے شہزادی کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ کہا اچھا وقت نماز ہونے والا ہے، خیمے نصب کرو۔ وہ جو پہلے خیمے نصب ہوئے اور جسے پھر اکھاڑنے کا حکم دیا، وہ خیمے نصب ہوئے، شہزادے بیٹھے رہے، بی بی اپنے خیمے میں داخل ہوئی، مصلی بچھایا، ادھر وہ اہم محفل ختم ہوئی، 3 محمد 1 محمد سیدھا شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئے تینوں۔ بی بی قنوت کی حالت میں تھیں کہ محسوس ہوا کہ حسین آئے ہیں، بی بی نے قنوت کی حالت میں ہی کہا آؤ حسین، طے ہو گیا کہ تم اسے کیسے بلاؤ گے، وہ تمہیں کیسے بلائے گا۔ پھر کہا سنتے ہیں باقر بادشاہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل بن، وقت نہیں ہے ورنہ اس کو ہر روز بیان کیا جائے، اس فطرت کو، فطرت معصومین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر شہزادی نے کہا، دعا مانگی، قنوت ختم کی، 2 زانو ہوئیں، شہزادے بیٹھے، تینوں بیٹھے، تینوں سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے۔ بی بی نے کہا حسین ٹھیک ہے تو کربلا میں رہ جا، محفل ادھر ہوئی تھی، بتا یہ رہی ہے، علی کی بیٹی بتا رہی، حسین ٹھیک ہے آپ رہ جائیے، حسین ٹھیک ہے آپ رہ جائیے، سجاد ٹھیک ہے آپ ساتھ چلیے، آپ ساتھ چلیے۔ اور پھر باقر کی طرف دیکھ کے کہا ہاں باقر تو میرے ساتھ بازار چل، باقر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بازار چل۔ محفل ختم ہوئی اور خیمے سے باہر سجاد جو ہی نکلے، آگے عباس کھڑے، میں نے کہا تھا نا ایک علمی جملہ ہدیہ کروں گا، عباس کھڑے، چہرہ سجاد کی طرف کہا بیٹا سجاد کیا ہوا، میرے ہوتے ہوئے باقر کیوں اندر تھا، شہزادہ کیوں اندر تھا،
کہنے لگے چچا طے ہو گیا ہے بازار میں بی بی کے ساتھ میں حجت کی حیثیت سے کہہ دوں گا، اور یہ باقر غم خار زینب ہوگا۔ یہ زینب کا غم خار ہوگا۔ طے ہو گیا۔